نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی معراج۔ جیسا کہ ہم پچھلا سلسلہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، تو آج ہم باقی جتنے بھی ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے معراج کرائی، ان کی معراج کا تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معراج شریف کے شرف سے نوازا اور سب کو روحانی معراج حاصل ہوئی، اور اپنے حبیب مکرم نبی محترم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسد مع روح یعنی جسمانی معراج سے نوازا۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ معراج کیا ہے، کا لفظ جو ہے عروج سے مشتق ہے، جس کے معنی اوپر چڑھنے اور پستی سے بلندی پر جانے کے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اور ارشاد و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرج بی الی السماء۔ اسی طرح العروج سالم سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معراج کے شرف سے نوازا، مگر ان سب کے روحانی معراج ان کو عطا ہوا۔ تو اسی طرح ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ کریں گے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام خلوم سے آراستہ فرمایا، تو تعظیم و تکریم کے لیے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی خواہش پر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور ایک اللہ کی طرف سے ان کو ممنوع درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ تو اس پھل کھانے کی وجہ سے یہ سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا پر آئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو ایک طرح سے ممنوع درخت تھا اس کا pھل کھایا، اور وہ درخت گندم کا ایک دانہ تھا، یعنی گندم کا دانہ ایک بہانہ تھا۔ تو جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وہ 3 صدیوں تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس فعل کی بخشش طلب کرتے رہے، مگر اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ تو عرض کی یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں حضور اکرم حضرت محمد خاتم النبیین کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نے میرے محبوب علیہ السلام کا نام کیسے جانا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے سمجھا کہ جس کا نام مبارک تو نے اپنے نام اقدس کے ساتھ لکھا ہے وہ کوئی ضرور بہت ہی بڑی ہستی اور بہت ہی تیرا مقرب اور پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تیری دعا قبول کی جاتی ہے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا کیا۔ تو اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔
تو یہ معراج حضرت آدم علیہ السلام کا معراج تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا پھر ان کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا، تو اسی طرح پھر جنت سے وہ نکالے گئے، تو یہ ایک لحاظ سے سیدنا آدم علیہ السلام کا معراج تھا، اور اس معراج کو روحانی معراج کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم ہر انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معراج سے نوازا، اس کا ہم فرداً تذکرہ کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔